فرعون کے محل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش اور حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا کا ایمان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، پچھلے حصے میں ہم نے دیکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے اللہ تعالیٰ کے حکم پر اپنے نومولود بچے کو ایک صندوق میں رکھ کر دریائے نیل کے حوالے کر دیا۔ آج ہم جانیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے وعدے کو کس طرح پورا فرمایا۔ صندوق پانی کی لہروں پر بہتا ہوا فرعون کے شاہی محل کے قریب جا پہنچا۔ محل کے خادموں نے جب صندوق نکالا اور اسے کھولا تو اندر ایک نہایت خوبصورت بچہ موجود تھا۔ اسی وقت فرعون کی بیوی حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا کی نظر اس بچے پر پڑی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں اس بچے کی محبت ڈال دی۔ انہوں نے فوراً فرعون سے کہا، اس بچے کو قتل نہ کرو، یہ میری اور تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ ممکن ہے یہ ہمارے لیے فائدہ مند ہو یا ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں۔ فرعون نے حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا کی بات مان لی، حالانکہ وہ نہیں جانتا تھا کہ یہی بچہ ایک دن اس کے سلطنت کے خاتمے کا سبب بنے گا۔ لیکن ایک مسئلہ پیدا ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کسی بھی دودھ پلانے والی عورت کا دودھ قبول نہیں کر رہے تھے۔ محل میں ہر طرف پریشانی پھیل گئی۔ ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن دور سے سارا منظر دیکھ رہی تھی۔ وہ آگے بڑھے اور کہنے لگے، کیا میں تمہیں ایسے گھر والوں کا پتہ بتاؤں جو اس بچے کی اچھی طرح پرورش کریں گے اور اس کے خیر خواہ ہوں گے؟ محل والوں نے فوراً اجازت دی۔ یوں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حقیقی والدہ کو محل میں بلایا گیا۔ جیسے ہی انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو گود میں لیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فوراً ان کا دودھ قبول کر لیا۔ فرعون اور اس کے درباری بہت خوش ہوئے۔ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو اسی کام کے لیے مقرر کر دیا اور ان کی پرورش کا ذمہ داری بھی انہیں سونپ دیا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ کا وعدہ پورا ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی والدہ کی آغوش میں واپس آ گئے اور ان کی والدہ کا دل مطمئن ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے محل میں پروان چڑھنے لگے۔ انہوں نے بہترین تعلیم، تربیت اور ہر طرح کی سہولتیں ملی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کو ایمان پر قائم رکھا۔ دوسری طرف حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بے حد محبت کرتی تھی۔ بعد میں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچایا تو حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا ایمان لے آئے۔ فرعون نے انہیں ایمان چھوڑنے پر مجبور کیا، لیکن انہوں نے انکار کر دیا۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے میرے رب، میرے لیے جنت میں اپنے پاس ایک گھر بنا دے اور مجھے فرعون اور اس کے اعمال سے نجات عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا کو دنیا اور آخرت دونوں میں عظیم مقام عطا فرمایا۔ وہ اسلام کی عظیم خواتین میں شمار ہوتی ہے۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کبھی نہیں توڑتا۔ اللہ تعالیٰ ناممکن حالات میں بھی اپنے بندوں کے لیے راستہ بنا دیتا ہے۔ ایمان کی خاطر ہر قربانی دینا کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ جیسے چاہے عزت اور حفاظت عطا فرماتا ہے۔ اگلے حصے میں ہم بیان کریں گے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ایک مصری کا قتل، مدین کی طرف ہجرت اور حضرت شعیب علیہ السلام سے ملاقات۔